اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دعا کے لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا مانگو، اور دعا کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں اعتقاد پورا درست ہونا چاہیے۔ عقیدے کی خرابی کے بعد دعا مفید نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ شرط اس میں یہاں رکھی گئی ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہے، سنتا ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں قبول یا نہ کرنے یا نہ کرنے کا تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔ یہ نہیں مانگنے والے کو نہیں، ہم نے مانگ لیا تو بس قبول ہی ہو جائے، یہ اختیار کس کے پاس میں؟ اللہ کے پاس میں ہے، اس کے تمام اختیارات اسی کے پاس میں ہیں۔ اب آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، کس عقیدے کے ساتھ میں، کس یقین کے ساتھ میں آپ اس دعا کو مانگ رہے ہیں۔ دعا کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ آدمی دعا اس سے مانگتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پکار کو سن رہا ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہو تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اور جس کے آگے میں نے فریاد رکھی ہے وہ ہماری فریاد کو سن رہا ہے، اور اس کے جو آپ کے حالات ہیں اس سے وہ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ سب کے حالات سے باخبر ہے۔ تو اسے کچھ ایسے اختیارات حاصل ہیں کہ جو فطری اسباب اور ذرائع سے بالا تر ہو کر اس کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا یا دکھائی نہیں پڑ رہا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے یا آپ کی دعا قبول نہیں کی گئی۔ اگر یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ کوئی ہے سننے والا، اور جس کے پاس میں آپ نے اپنی فریاد، جس کے سامنے فریاد کی ہے جو بھی آپ کی تھی، تو وہ اگر یقین ہے اس بات کا کہ رب ہے، اللہ ہے، وہ سنتا ہے سب کی، اس کو اختیار ہے، تو جو دعائیں مانگی گئی یا تو بالکل ویسے ہی دنیا میں دے دی جاتی ہیں اسی شکل میں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسے آفات بلیات یا کچھ ایسی آنے والی رہتی ہیں جو مستقبل میں آنے والی یا آئندہ آنے والی رہتی ہے، اس کو اللہ ٹال دیتا ہے، ان دعاؤں کے سبب سے ہی ٹالتا ہے۔ کچھ دعائیں جو ہیں اللہ کہتا ہے آخرت میں تم کو دیکھنے کو ملیں گی، تو بندہ کہے گا کہ اللہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اس دعا کا وہ اتنا بڑا اجر دیکھے گا۔ تو اس لیے دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعائیں مانگنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص وہ اونچے دربار میں جو ہے کوئی شخص ہے اور اونچے دربار میں اپنی کوئی درخواست لے کر جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لوگوں کے معاملات اگر ہوتے بولتے ہیں فلاں جگہ پر جائیں گے وہ تو ہماری فریاد کو سن لیں گے، تو وہ کوئی کسی اونچے دربار میں جائے، اسی طرح سے مثال اس کی ہے کہ کوئی درخواست لے کر جائے، لیکن وہاں اصل صاحب اختیار حاکم کے سامنے درخواست پیش کرنے کے بدلے اپنی حماقت سے ان لوگوں میں سے کسی کے آگے درخواست پیش کرنے لگے، یعنی جو سب سے وہاں پر بیٹھا ہوگا مین، اس سے نہ کر کے اس کے آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں، وہ چیلے چپاٹے شاگرد لوگ جو رہتے ہیں، ان سے اگر آپ نے کر دیا، ان سے یہ بات اپنی کہہ دی، تو وہاں پر جو ہے خود اپنی حاجت لے کر جو گئے ہو، پھر ہاتھ جوڑ کر ان سے التجا کرنے لگیں گے، سب کچھ ہے آپ ہی ہیں، وہاں پر آپ التجا کرنے لگتے ہو، آپ ہماری اس چیز کو سن لو، آپ ہماری اس فریاد کو سن لو، تو لیکن وہ وہاں پر وہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ مین جو ہے اس کے پاس میں آپ کی فریاد پہنچی نہیں ہے، آپ کی بات پہنچی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کو اختیار ہے، بٹ انسان کا مقابلہ کبھی اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، ایک مثال دی جا سکتی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اور دعا کے معاملے میں کہ بہت سے یہ ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، مقدر میں کوئی بات لکھ دی ہے، تو پھر دعا مانگنے سے کیا ہوگا، ایسا اگر مقدر میں ہے تو تقدیر میں جو لکھا ہوگا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے دل میں، اس خیال کے آنے کے بعد سے دل سے دعا کی ساری اہمیت ہی نکل جاتی ہے۔ تو آپ دعا مانگتے وقت کچھ بھی آگے پیچھے اوپر نیچے سوچنے کا طریقہ اختیار نہ کریں، اپنے دل میں یہ سب نہ لائیں، کیونکہ وہ آنے کا وسوسہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں
جو ساتھ میں ایک ہمزاد وہ لگا ہوا ہے وہ بار بار آپ کو کہتا ہے کہ مانگ تو رہے ہو لیکن اگر ایسا نہیں ایسا ہو گیا ویسا نہیں ویسا، دنیا بھر کی باتیں اس ذہن میں ڈالتا ہے. سو دعا کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ کے اوپر یقین کر کے، اور یقین کے ساتھ اگر اللہ سے دعا مانگی گئی ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول اللہ کرتا ہے.